بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے جامعہ فریدیہ، جامعہ حفصہ، لال مسجد، یہ 3 ادارے ہیں۔ آپ نے جامعہ حفصہ بلڈوز کر دی، کس نے کی پوری تاریخ سامنے ہے۔ جامعہ فریدیہ اس سے لے کے کسی اور کو دے دی، لال مسجد اس سے لے کے کسی اور کو دے دی۔ جس نے اپنی ساری زندگی لگائی قال اللہ اور قال الرسول کے لیے، میں بات کر رہا ہوں جس نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، اپنی ماں کو قربان کر دیا، اپنے بھائی کو قربان کر دیا، اپنے والد کو قربان کر دیا، اپنی بچیوں کو وہ سامنے روڈ پہ لے آیا، اس شخص سے سب کچھ چھین کے، اور پھر آپ نے معاہدہ کیا کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود آپ آج ظلم کر رہے ہیں۔ آج جامعہ حفصہ کی بچیوں کی چادریں نوچی جا رہی ہیں، اور نوچنے والا کون ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ یار کیوں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا آج تک ہم نے سانحہ کربلا سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیسر و کسریٰ نے وہ نقصان نہیں پہنچایا جو مسلمانوں کی آپسی لڑائی سے ہوا، اور آج تک آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ آپ لوگ کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے تمام تنظیموں سے، تمام جماعتوں سے، تمام اہل سنت کے مکاتب فکر سے درخواست کرتا ہوں کہ جائیں مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاؤں میں پڑیں، جائیں عبدالغفار صاحب کے پاؤں میں پڑیں کہ اللہ کے واسطے یہ لڑائی ختم کریں۔ ہماری بچیاں روڈ پہ آ گئی ہیں، تماشا بن گئے، ہماری عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ چاہتے کیا ہیں؟ مولانا عبدالعزیز صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، بہت نیک آدمی ہیں، اور تقویٰ کے اس مقام پہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جب علامہ ہمارے احمد لدھیانوی صاحب فیصلہ کرا گئے تھے کہ 1 مہینے تک کچھ نہیں ہوگا، کیوں یہ نوبت آئی؟ کیوں دشمن کو ہنسا رہے ہیں؟ کیوں آپس میں دست و گریباں ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ہماری بیٹیاں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی سروں سے چادریں جو ہے نوچی جائیں اور ان کے بال کھینچے جائیں، ان کی گاڑیوں پہ ڈنڈے برسائے جائیں۔ حسان ہماری ماں ہے، خدا را سنیو، تم لوگ پتہ نہیں کب عقل آئے گی، کس وقت جاگو گے کہ ایک شخص جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس پہ تمہاری غیرت نہیں اٹھتی؟ زمین ایک ایک بالش ٹکڑوں پہ تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو۔ خدا را میں دونوں فریقوں سے کہتا ہوں اٹھ کھڑے ہو امت کی وحدت کے لیے اور دشمن کے خلاف ایک ہو جائیں۔ اگر آج آپ ایک نہ ہوئے، خدا کی قسم آپ کا نام بھی داستانوں میں نہیں رہے گا۔ دوسری بات میں مولانا عبدالغفار صاحب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آپ کو زمین چاہیے، میں آج ویڈیو پہ اللہ کہتا ہوں الحمدللہ میرے باپ دادا کی بھی، نانا کی بھی اچھی خاصی زمین ہے، خاندانی لوگ ہیں، آپ کو زمین میں دیتا ہوں، آپ کو مسجد میں دیتا ہوں، آپ کو مدرسہ میں دیتا ہوں۔ اگر مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم تقاضا کر رہے ہیں آپ سے، بزرگوں نے فیصلہ کیا آپ چلے جائیں، اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے لیے اتنا دیکھیں ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ پھر عرض کروں گا خدا کے لیے آپسی یہ فتنہ فساد ختم کریں۔ دشمن ہنس رہا ہے، ہنس رہا ہے، ہنس رہا ہے، دشمن کے خلاف ایک ہو جائیں۔ اس وقت صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، انبیاء کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میں یہاں اگر گھر میں چپ ہو کے بیٹھ گیا ہوں اور ان موضوعات پہ نہیں بول رہا تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے بہت سخت مسائل اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جو کام کرنے والے ان سے میں کہتا ہوں اٹھ کھڑے ہوں اور ان دونوں حضرات کو باہمی اتحاد و اتفاق سے رہنے کی تلقین بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کو وحدت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔